السلام علیکم. ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے. رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی. اف اتنی دیر ہو گئی. میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی. راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی. میں یہ سوچ کر کہ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا بھول ہی گئی ہیں، تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ رہی تھی. جب میں وہاں پہنچی تو 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ماما آپ نے آج اتنی دیر لگا دی، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی. مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی. پھر میں نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی. تو انم اور ریحان بولے کہ ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی. ان کی معصومانہ شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھر لی. پھر ان کو کہا کہ جلدی چلو، اب تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی. یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا. ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، مگر آج اس شارٹ کٹ سے جانا ضروری تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی. جب ہم گلی سے گزر رہے تھے تو وہ گلی پوری طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. تبھی ریحان کی نظر ایک گھر پر پڑی جو بہت خوفناک لگ رہا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ماما اس گھر کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے. اس کی بات سن کر جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو اس گھر سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی. رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا، کیونکہ اس سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا. میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی. میرا نام ماہین ہے، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے. میرے ابو آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ امی ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی. ابھی میں انٹر میں ہی تھی تو پاپا نے امی کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر بہت چھوٹا تھا. وہاں ہم ہی مشکل سے رہ رہے تھے، تو اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو گھر میں جگہ نہیں ہوتی تھی. جس دن بابا نے مکان لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے. یہ بنگلہ 3 منزلہ تھا اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا. اس کے ارد گرد اتنی آبادی تو نہیں تھی، مگر جتنے بھی لوگ تھے بہت سادہ تھے. علاقے میں ہر طرف بہت ہریالی تھی. نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج، سٹور روم اور بڑا سا باورچی خانہ تھا، جبکہ دوسرے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور بڑا سا سٹڈی روم تھا. سب سے اوپر والے حصے میں 2 روم جنہیں لاک کیا ہوا تھا اور بڑی سی چھت تھی. ہم چاروں بھائی بہن پورے گھر میں اچھلتے کودتے رہتے تھے کیونکہ ہمیں یہ سب خواب لگ رہا تھا. آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیری کے درخت لگے ہوئے تھے، اور ایک بڑا سارا گیراج تھا جس میں کم سے کم 2 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی. امی کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی ان کا خواب پورا ہو رہا ہے. ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ بھائی بابا اور امی کے ساتھ نیچے رہتا تھا. ہم تینوں بہنیں کافی ڈرپوک تھیں، اس لیے ہم ایک ہی روم میں سوتی تھیں. جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ رات گئے تک ہم لوگ سامان ہی سیٹ کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد ہم سب کی آنکھ لگ گئی. رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے جب ڈور بیل بجی. اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بہنوں کو اٹھایا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھیں.
بیل بار بار بج رہی تھی تو میں نے خود ہی جا کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ پھر میری نظر سامنے زمین پر پڑی تو ایک کالا بلّا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ میری چیخ نکل گئی اور میری چیخ سے سب گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ میری چھوٹی بہن سمرین نے آ کر ہنستے ہوئے کہا، آپی آپ تو ایک بلے سے ڈر گئیں۔ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس بلے کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اتنا خوفناک بلّا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بلیاں تو بہت معصوم اور پیاری ہوتی ہیں، مگر اس بلے سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور صبح ناشتے کے ٹیبل پر میرے سب بہن بھائیوں نے میرا خوب مذاق بنایا اور امی ابو بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ہنس رہے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر میں بھی ان کے مذاق میں شامل ہو گئی کہ اچانک سمرین کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو وہ بولی، دیکھو سب لوگ وہاں، وہی بلّا پھر سے اپی کو ڈرانے آیا ہے، اور سب نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر سمرین کچھ دیر بلے کو دیکھتی رہی اور پاپا کو کہتی ہے کہ پاپا اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اس بلے کو پال لوں؟ تو پاپا فوراً بولے، نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ لوگ بہت گند ڈالتے ہیں اور بات بھی نہیں سنتے۔ تو سمرین کہنے لگی کہ پاپا مجھے تو یہ بہت سمجھدار بلّا لگتا ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ یہیں رہتا ہو اور ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا ہو، یا پھر پچھلے لوگوں نے اس کو یہیں چھوڑ دیا ہو۔ دیکھیں نا کس طرح معصوم نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا ہے، جیسے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دوں۔ تو پاپا اس کی باتیں سن کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا بابا رکھ لو اس کو، مگر اس بلے کے چکر میں اپنی پڑھائی کو نظر انداز مت کرنا، اب تم میٹرک میں آ گئی ہو، تمہیں پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سمرین پاپا کو زور سے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، جی پاپا ضرور، میں آپ کی بات پر عمل کروں گی۔ اور پاپا مزید کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیر گھر کے اندر مت رکھنا اور بستر پر مت بٹھانا۔ سمرین ہاں میں سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ تو پاپا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ بلے کے پاس بھاگتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور سمرین کی پوری توجہ بس اس بلے کی طرف تھی۔ جب دیکھو وہ اس بلے کے ساتھ چپکی رہتی تھی، اس کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ جب بھی لنچ اور ڈنر کا وقت ہوتا وہ اس بلے کو ساتھ لے کر ہی کھانا کھاتی تھی۔ اس کی ان باتوں سے ہمیں بہت چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ اب اس نے اس بلے کو ہمارے کمرے میں بھی لانا شروع کر دیا تھا اور ضد کرنے لگی تھی کہ اس کو میں نے اپنے ساتھ ہی سلانا ہے۔ چونکہ ہم تینوں ایک ہی بیڈ پر سوتی تھیں، اس لیے ہم نے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا، تو اس نے الگ روم کی ضد شروع کر دی۔ ہم بہت پریشان ہوئیں کہ اتنی ڈرپوک لڑکی الگ روم کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، مگر اس کی زیادہ ضد پر امی نے اس کو ساتھ والے روم میں شفٹ کر دیا اور کہا کہ اس پر نظر رکھنا، یہ بس اس بلے کے لیے ایسا کر رہی ہے، کچھ ہی دنوں میں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الگ روم میں نہیں سو سکتی۔ ہم نے امی کی بات پر حامی بھر لی اور سو گئے۔ سمرین کے کمرے کا دروازہ چونکہ ہمارے کمرے میں بھی کھلتا تھا تو اس دروازے سے ہم اس پر نظر رکھتی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ سمرین کا بھوت کچھ ہی دنوں میں اتر جائے گا اور وہ واپس ہمارے روم میں آ جائے گی، مگر وہ تو اسی کمرے میں مکمل طور پر شفٹ ہو گئی تھی اور اس نے ہم سے ملنا بات کرنا کم کر دیا تھا اور اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن مہرین جو مجھ سے چھوٹی اور سمرین سے بڑی تھی، سمرین کے کمرے میں کسی کام سے گئی اور اس نے دیکھا کہ سمرین بڑے مزے سے شیشے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہے اور اس نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے۔
وہ کنگھے سے اپنے بالوں کو سہلا رہی تھی اور مسکرا مسکرا کر گانا گنگنا رہی تھی۔ مہرین نے اس کو آواز لگائی مگر سمرین نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا، جیسے اس کو مہرین کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی اور وہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہو۔ جب 3 سے 4 بار آواز لگانے پر بھی سمرین نے جواب نہیں دیا تو مہرین نے اس کو پکڑ کر زور سے ہلایا تو اس نے مہرین کو دگنے زور سے دھکا دیا اور مہرین فرش پر گر گئی۔ مہرین نے جب سمرین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا اور آنکھیں تو کسی جانور جیسی لگ رہی تھی۔ مہرین فوراً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور اس نے سب کو یہ بات بتائی تو امی اور ہم سب لوگ اوپر اس کے کمرے میں گئے تو وہ بیڈ پر الٹی لیٹ کر بہت ہی سکون سے اپنی کتاب پڑھ رہی تھی اور شیشے کے پاس وہی کالا بلا بیٹھا ہوا تھا۔ سمرین کو یوں دیکھ کر امی نے مہرین کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹ پڑوانے کے لیے اس حد تک جاؤ گی، میں نے سوچا نہیں تھا، اور ناراض ہو کر چلی گئی۔ مہرین نے بار بار ہم سب کو بتایا کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ میک اپ کر کے شیشے کے سامنے کھڑی گنگنا رہی تھی اور میری بات نہیں سن رہی تھی۔ جب میں نے اس کو ہلایا تو اس نے مجھے دھکا دیا اور میں ڈر گئی۔ میری بات کا یقین کریں امی، مگر امی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ مہرین کی باتیں سن کر جب میں نے سمرین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ساکن تھا اور وہ گھور گھور کر مہرین کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں وہی کالا بلا اٹھا رکھا تھا جس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے مہرین کی باتوں پر یقین ہو رہا تھا۔ میں مہرین کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی اور اس نے آج تک سمرین کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی تھی، تو اب وہ کیوں ایسا کہہ رہی تھی؟ یہی سوچتی ہوئی میں مہرین کو اپنے ساتھ اوپر کمرے میں لے گئی اور وہاں اس سے تفصیل اور تسلی سے پوری بات پوچھی۔ پھر اس نے مجھے ایک ایک بات تفصیل سے بتائی، مگر ایک بات بہت عجیب تھی جو مہرین نے بتائی کہ وہ جو گانا گنگنا رہی تھی وہ گانا تو اس کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے کا تھا اور اتنا پرانا تھا کہ شاید ہی اب اس گانے کو کوئی سنتا ہوگا یا پھر اس گانے کا کوئی ایڈیشن اب باقی رہا ہوگا۔ پھر یہ اس گانے کو کیسے گنگنا رہی تھی اور یہ اس نے کہاں سنا؟ اس کے بعد ہم سب لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے اور رات ہو گئی۔ اب ڈنر کا ٹائم تھا۔ امی کو خالہ کی کال آئی کہ وہ کل آ رہی ہیں کیونکہ ہم سب نے مل کر کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا اور خالہ 2 سے 3 دن تک ہمارے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ پھر ہم نے شادی کی شاپنگ بھی ساتھ ہی کرنی تھی۔ ہم یہ خبر سن کر خوشی سے اچھلنے لگیں کیونکہ ہماری خالہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اور وہ ہماری فیورٹ خالہ بھی تھیں۔ پھر امی نے آواز لگائی کہ سب آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ سمرین معمول کے مطابق اپنے کمرے میں ہی تھی۔ امی کے بار بار آواز لگانے پر وہ نیچے آئی اور کسی زومبی کی طرح بنا چہرے پر کوئی تاثرات لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی بولی، سمرین تم اب تک منہ پھلائے گھوم رہی ہو، چلو اپنی بڑی بہن کو معاف کر دو، وہ تمہارا خیال بھی تو رکھتی ہے نا۔ اور پھر امی نے مہرین سے کہا کہ اپنی بہن سے معافی مانگو۔ مہرین بولی، مگر امی کس بات کی معافی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، جو بھی بولا تھا وہ سچ تھا، بلکہ معافی تو اس کو مجھ سے مانگنی چاہیے، اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا تھا، ابھی تک میری کمر میں درد ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک سمرین کچھ سونگتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ وہ ایسے عجیب طرح سے سونگ رہی تھی جیسے کوئی جانور سونگتا ہے۔ اس نے فریج کھولا اور اس میں رکھے گوشت کو سونگنا شروع کر دیا۔ وہ گوشت کو کھانے ہی والی تھی کہ امی فوراً اس کے پاس گئیں اور بولی، ہاں ہاں پتہ ہے تمہیں گوشت بہت پسند ہے، مگر یہ گوشت تمہاری خالہ کے لیے ہے، تمہارے ابو آج ہی لے کر آئے ہیں۔ خبردار تم لوگوں نے کوئی شرارت کی۔ یہ سن کر سمرین بنا کوئی ریئیکٹ کیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کہنے لگیں، پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اب پھر سے منہ بنا لیا ہے، اور بنا کچھ کھائے اوپر چلی گئی ہے۔ اور مہرین کو کہا کہ جاؤ اس کو کھانا کمرے میں دے آؤ، ایسے خالی پیٹ نہیں سونا چاہیے۔
تو مہرین ڈر کر بولی کہ نہ بابا نہ، میں تو نہیں جاتی اس کے کمرے میں، آپ خود لے جائیں۔ امی بولی نہیں، مجھے تو اس بلے سے کوفت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اس بلے کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو کھانا دے کر آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اور سو جائیں، کل بہت کام ہوگا۔ اس کے بعد میں کھانا لے کر سمرین کے کمرے میں گئی تو وہ گمسم اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کھانا دیا اور کہا کہ سمرین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں امی کو تنگ کرتی ہو اور ہر وقت اس بلے کے ساتھ چپکی رہتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس بلے سے بہت پیار ہے، مگر کیا یہ بلہ ہم سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے تمہارے لیے؟ اب تم ہم سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی ہو اور شرارتیں بھی نہیں کرتی۔ تم نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا ہے۔ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، پلیز اپنے اور ہمارے ساتھ ایسا مت کرو۔ چلو اب یہ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، زیادہ دیر تک پڑھائی مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے جانے لگی تو مجھے کچھ یاد آیا اور میں پیچھے مڑی تو کھانے کی پلیٹس ایک دم صاف تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پلیٹس میں کبھی کھانا تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میری بات میرے منہ میں ہی رہ گئی اور ڈر کے مارے میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں کمرے سے جانے ہی لگی تھی کہ سمرین بولی آپی مجھے اور بھوک لگی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے۔ تو سمرین نے کہا کہ مجھے گوشت کھانا ہے۔ میں نے اس کو ڈرتے ہوئے کہا کہ گوشت کل کھا لینا، ابھی سو جاؤ، مگر وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے ابھی گوشت کھانا ہے۔ اس بار اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ کسی جانور جیسا لگ رہا تھا، جس کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا منہ تو جیسے سل گیا تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے مہرین کی تمام باتیں یاد آنے لگیں اور میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور نیچے مہرین کے پاس کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ راستے میں امی نے روک لیا اور کہا کہ کھلا دیا سمرین کو کھانا؟ تو میں نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے امی کو جواب دیا کہ جی امی کھلا دیا ہے، اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی مہرین نے میری حالت دیکھ کر پوچھا کہ آپی کیا ہوا؟ آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے اور آپ اتنا کانپ کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو میں نے اس کو سمرین کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ مہرین بولی آپی میں نے کہا تھا نا کہ سمرین کو کچھ ہو گیا ہے۔ آج جو اس نے میرے ساتھ کیا میں تو بہت ڈر گئی ہوں۔ اس کے بعد مہرین نے مجھ سے کہا کہ چلیں آپی امی کو سمرین کے بارے میں بتاتے ہیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ اور ہم دونوں امی کے کمرے کی طرف گئیں تو امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ نہ جانے ان لڑکیوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے، آپ کو کچھ خبر بھی ہے ان کی؟ اور پھر ابو کو مہرین والی بات بتانے لگیں۔ امی کی بات سن کر ابو بولے کہ ارے بیگم ابھی وہ چھوٹی ہیں اور وہ شرارت نہیں کریں گی تو کون کرے گا، اس گھر میں انہی کے دم سے تو رونق ہے۔ امی بولی کہ آپ کے لاڈ پیار نے ان کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ امی ابو کی باتیں سن کر ہم نے امی کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کو کہا کہ امی ابو جن باتوں کو سمرین کی شرارتیں سمجھ رہے ہیں ان کو تب تک ہماری باتوں پر یقین نہیں آئے گا جب تک یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے سمرین کا وہ روپ نہیں دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور نہ جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ ابھی ہمیں سوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں اور پورے گھر میں کھانے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اور مہرین نے نیچے جا کر دیکھا تو مہک کچن سے آ رہی تھی، مگر وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور تمام برتن بھی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ چولہا جل رہا تھا۔ ہم نے چولہا بند کیا اور اوپر اپنے کمرے میں جانے لگے تو سمرین کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگیں اور کھانے کی مہک بھی تیز ہو گئی۔ ہم نے جیسے ہی سمرین کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے زمین پر سمرین بال بکھیرے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے بڑے سے تھال میں آدھا کچا گوشت رکھا تھا جس کو وہ جانوروں کی طرح بڑے مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی کسی جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر مہرین بے ہوش ہو گئی اور میں نے جیسے ہی سمرین کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کو تیزی سے بند کر دیا۔ ڈر اور خوف سے میرا بھی برا حال تھا اور مہرین میرے سامنے زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں ہمت کر کے مہرین کو کمرے میں لے کر آئی اور پانی کے چھینٹے ڈال کر اس کو ہوش میں لائی۔ مہرین ہوش میں آتے ہی میرے ساتھ لپٹ گئی اور بولی کہ آپی وہ سمرین نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سمرین پر کسی دوسری مخلوق کا سایہ ہے۔ میں نے بھی مہرین کی بات سن کر کہا کہ جس طرح سمرین گوشت کھا رہی تھی اس سے تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے جس نے سمرین پر قابو کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں امی کو بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم صبح ہونے کا انتظار کرنے لگیں، مگر اسی ٹینشن میں ہمیں نہ جانے کب نیند آ گئی اور صبح امی کی چیخ سے ہماری آنکھ کھلی۔ امی شدید غصے میں چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کچن کی یہ حالت کس نے کی اور سارا گوشت کہاں گیا۔ جیسے ہی ہم کچن میں پہنچی تو امی نے سب چیزوں کا الزام ہم پر ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم امی کو کہتے رہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ پھر مہرین مجھ سے کہنے لگی کہ آپی رات کو جب ہم کچن میں آئے تھے تب تو کچن ایک دم صاف تھا۔ میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اچانک کچن اتنا پھیل کیسے گیا۔ ہم ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ امی نے کہا آج آنے دو تمہارے ابو کو، تم لوگوں کی سب سہولتیں بند کرواتی ہوں، بہت بگڑ گئی ہو تم سب۔ ہم نے امی کو کہا کہ امی ہمارا یقین کریں، ہم نے یہ سب نہیں کیا۔ آپ خود بتائیں آج سے پہلے کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے جو آج کریں گی، وہ بھی تب جب ہمیں پتا ہو کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ تو امی خاموش ہو گئیں اور بولی تو آخر گوشت گیا کہاں؟ تو میں نے امی سے کہا کہ امی یہ سمرین کے کام ہے۔ تو امی اور بھی غصے میں بولی کہ تم دونوں تو ہاتھ دھو کر سمرین کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، اپنا الزام اس معصوم پر لگا رہی ہو، جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ تم دونوں کا کام ہے۔ بھلا وہ معصوم 16 سال کی بچی 5 کلو گوشت اکیلے کیسے کھا گئی؟ امی کے اس سوال کے جواب پر میں نے امی کو کہا کہ امی آپ خود چل کر اس کے کمرے میں دیکھ لیں، ہماری تو ہمت نہیں ہو رہی اکیلے اس کے کمرے میں جانے کی۔ اس کے بعد ہم امی کے ساتھ اس کے کمرے میں گئے تو وہاں وہی تھال خالی پڑا ہوا تھا اور اس میں ہڈیاں پڑی تھی۔ امی نے فوراً سمرین کی طرف دیکھا جو بے سدھ سو رہی تھی اور اس کے ہاتھ اور منہ دونوں پر گوشت چپکا ہوا تھا۔ امی یہ سب دیکھ کر ایک دم چپ سی ہو گئیں اور نیچے آ گئیں۔ نیچے آ کر ہمیں کہنے لگیں کہ دیکھو آج تمہاری خالہ آنے والی ہیں، ان کو ان سب باتوں کا مت بتانا، اس بارے میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ پھر امی نے کہا چلو میرے ساتھ کچن کی صفائی میں مدد کرواؤ، اور ہم سب نے مل کر پورے گھر کو چمکایا اور صبح 9 بجے خالہ آ گئیں۔ خالہ کے آتے ہی ہم سب بہت خوش ہو گئے اور ماحول بھی تھوڑا سا خوشگوار ہو گیا۔ ہم سب خالہ سے ملے مگر سمرین اپنے کمرے میں تھی۔ خالہ نے پوچھا میری سمرین کہاں ہے؟ تو امی جھجکتے ہوئے بولیں وہ اس کو بخار ہے تو وہ اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی ہے۔ خالہ بولیں کہ چلو میں خود اپنی جان کو مل کر آتی ہوں۔ امی نے کہا ارے وہ سو رہی ہے، اٹھے گی تو مل لینا، مگر خالہ بہت بے چین ہو رہی تھی تو بولی کہ نہیں بہن، اس کو مل کر ہی مجھے سکون آئے گا، اور سمرین کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ جیسے ہی خالہ نے دروازہ کھولا تو سمرین اپنے بلے کے ساتھ سو رہی تھی۔ خالہ کی بلے کو دیکھ کر چیخ نکل گئی کیونکہ اندھیرے میں 2 چمکتی آنکھیں بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ ان کی چیخ سے سمرین بھی اٹھ گئی۔ خالہ بولی استغفر اللہ، اس نے یہ کیا منحوسیت پال لی ہے، میری تو دیکھ کر جان ہی نکل گئی۔ سمرین خالہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ خالہ سمرین کے قریب جانے لگیں تو پاس پڑے ٹیبل سے ان کی ٹانگ ٹکرا گئی، تو وہ کہنے لگیں کہ اف، یہ بلہ تو بہت ہی منحوس ہے، اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگ گئی۔
اور سمرین کو کہنے لگیں کہ آؤ میرے پاس خالہ کی جان، مگر سمرین تو جیسے ان کو سن ہی نہیں رہی تھی اور بلے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ امی نے کہا، صفیہ تم نیچے چلو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر نیچے ہی آ رہی ہے، اور ہم سب نیچے آ گئے۔ خالہ سمرین کے رویے کی وجہ سے پریشان لگ رہی تھی، تو ہم نے خالہ سے یہاں وہاں کی باتیں کرنی شروع کر دیں اور ماحول اچھا ہو گیا۔ پھر سمرین بھی کھانے کے ٹیبل پر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر ہمارے کھلتے ہوئے چہرے مایوسی میں بدل گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب یہ سمرین ہے اور کب کوئی اور۔ مگر سمرین آتے ہی خالہ کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گئی اور خالہ کو گلے سے لگا لیا اور ہمیں بولی کہ مجھے کسی نے خالہ کے آنے کی خبر کیوں نہیں دی؟ تو مہرین بولی کہ تم یہاں رہو تو تمہیں کچھ بتائیں نا۔ سمرین کو نارمل دیکھ کر امی فوراً بولی کہ مہرین کیوں چھوٹی بہن کو پریشان کر رہی ہو، پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور سمرین کو ناشتہ دینے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہم خالہ کے ساتھ باہر گھومنے چلے گئے۔ سمرین بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ جو بھی آسیب تھا اب چلا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھومنے کے بعد ہم نے باہر ہی لنچ کیا اور پھر شاپنگ کے لیے چلے گئے، اور رات کو لیٹ گھر آئے، اور آتے ہی اتنے تھک چکے تھے کہ فوراً سو گئے۔ وہ دن بہت ہی اچھا گزرا تھا، کیونکہ بہت دنوں کے بعد کوئی ایسا دن آیا تھا۔ اگلے دن صبح ہم سب نے خالہ سے پراٹھوں کی ضد کی، تو خالہ نے ہماری فرمائش پر پراٹھے بنانے کے لیے سامان ریڈی کر لیا اور بولی، بس سمرین آ جائے پھر میں گرما گرم پراٹھے تیار کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد سمرین بھی آ گئی۔ ابھی تک وہ نارمل ہی تھی۔ ہم سب نے ٹیبل پر رکھی پلیٹس پر چمچ بجا کر گانا شروع کر دیا کہ بھوک لگی ہے کھانا دو، بھوک لگی ہے کھانا دو۔ امی ابو دور کھڑے ہمیں پیار سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے پراٹھے بنانا شروع کر دیے۔ ابھی خالہ نے 2 ہی پراٹھے بنائے تھے کہ نہ جانے کہاں سے وہ بلا آ گیا اور خالہ کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ خالہ کے ہاتھ پر گرم گرم تیل گر گیا۔ ہم نے فوراً خالہ کے ہاتھ پر برف سے ٹکور کی اور مرہم پٹی کی۔ خالہ بولی، اس منحوس بلے کو گھر سے باہر نکالو۔ جب تک یہ اس گھر میں رہے گا، اس گھر میں نحوست رہے گی۔ خالہ کی بات سن کر سمرین کو اچانک سے غصہ آ گیا اور اس کا چہرہ بدل گیا، اور وہ بولی کہ اس گھر سے بلے کو نہیں، آپ کو چلے جانا چاہیے، اور بلے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمرین کا ایسا رویہ دیکھ کر خالہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، اور امی ابو بھی شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ امی کو تو سمرین کے بارے میں پتا تھا، مگر ابو انجان تھے۔ کچھ دیر بعد ہم سب لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھے، تو مہرین اور میں نے امی ابو اور خالہ سے بات کی اور ان کو سمرین کی حالت کے بارے میں سب بتایا۔ ابو بولے کہ تم لوگ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بس فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور امی کو بولے کہ بیگم تم بھی ان بچیوں کی باتوں میں آ گئی ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ان کو سمجھاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو امی بولی کہ میں بھی ان کی بات نہ مانتی، مگر جو میں نے دیکھا اس کے بعد ان کی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر خالہ بولی کہ میں نے کہا تھا یہ بلا منحوس ہے، کیونکہ میں نے جب اس کو سمرین کے پاس دیکھا تو مجھے اس سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، ورنہ بلیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں، اور سمرین بھی مجھے سمرین نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وجود تو سمرین کا ہے، مگر اس کے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے۔ مگر ابھی ہمیں شادی پر جانے کی تیاری کرنی چاہیے، وہاں سے آ کر ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ تو مہرین کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ سمرین جانے کے لیے مانے گی، کیونکہ ہم بلے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے اور وہ بلے کے بنا رہتی نہیں۔ تو ابو بولے میں اس سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانے گی یہ بات۔ میں نے ابو کو کہا کہ اس کے کمرے میں ذرا سنبھل کر جائیے گا، کیونکہ جو اس کا روپ ہم نے دیکھا ہے
وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے، کوئی ڈائن نہیں جو مجھے اسے ڈرنا چاہیے، اور اٹھ کر سمرین کے کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو سمرین کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بس کچھ ہی دن کے لیے جا رہی ہوں، تم فکر مت کرو، جلدی آ جاؤں گی، یہ لوگ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر بھی تو نہیں جائیں گے۔ اسی وقت ابو کمرے میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو سمرین نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ ابو میں اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ ابو بولے، اچھا اپنی پیکنگ کر لو، ہم نے کل رات اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ سمرین نے کہا، جی ابو میں ابھی پیکنگ کر لیتی ہوں۔ پھر ابو روم سے باہر آ گئے، مگر ابو کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں اور آس پاس کوئی کتاب نہیں تھی، پھر یہ سبق کون سا یاد کر رہی تھی۔ میں یہ سب منظر دور کھڑی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر سمرین نے ابو کے سامنے کچھ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اگلے دن ہماری شام کی ٹرین تھی۔ پورا دن ہمارا پیکنگ میں گزر گیا اور شام کو جب جانے کا وقت ہوا تو ہم سب لوگ گھر سے باہر اسٹیشن جانے کے لیے نکلے، مگر سمرین غائب تھی۔ ہم لوگوں نے سمرین کو آوازیں لگائیں مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ہم اس کے کمرے میں گئے تو وہ اندھیرے میں اپنے کمرے کے درمیان میں ساکن کھڑی تھی۔ ہم نے لائٹس آن کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہم سب ڈر گئے، کیونکہ اس کا چہرہ ایک دم نیلا ہو گیا تھا۔ تو میں نے زور سے سمرین کو ہلایا تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگ گئی اور بولی، کیا ہوا، آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ چلو ٹرین کا وقت ہو گیا ہے، اور ہم سب لوگ اسٹیشن کے لیے نکل گئے۔ ہم نے شادی میں بہت انجوائے کیا، سب فنکشنز میں بھرپور حصہ لیا، خوب ڈانس کیا، مگر سمرین چپ چاپ ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس نے نہ ہی تو انجوائے کیا اور نہ ہی کسی بھی فنکشن میں اور ڈانس میں حصہ لیا، مگر ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے یہاں کوئی تماشا کھڑا نہیں کیا، ورنہ ہم لوگوں کو کیا صفائیاں پیش کرتے، بہت بدنامی ہوتی ہماری۔ شادی کے بعد ہم 2 دن خوب گھومے اور پھر ہمارا واپسی کا دن آ گیا اور ہم بہت اداس تھیں، مگر سمرین بہت خوش تھی۔ وہ جانے سے 2 گھنٹے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ مومانی نے کہا کہ پوری شادی میں یہ گمسم سی بیٹھی تھی، اور آج جب واپس جانے کا دن آیا ہے تو خوب اچھل کود کر رہی ہے۔ تو امی نے کہا کہ وہاں نئے دوست بنا لیے ہیں اس نے، بس ان سے ملنے کی جلدی ہوگی۔ آتے ہوئے بھی اداس تھی۔ مومانی بولی، آپ فکر نہ کریں، بچی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر امی اور ہم سب کو اس کی حرکت سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر ہم گھر واپس آ گئے۔ پورے راستے میں ٹینشن ہو رہی تھی کہ گھر پھیلا ہوا ہوگا اور جاتے ہی صفائی کرنی پڑے گی، کھانا پکانا پڑے گا۔ میں اور مہرین تو جھگڑا بھی کرنے لگی تھی کہ تم صفائی کرو گی اور میں کھانا بناؤں گی، مگر جیسے ہی ہم گھر پہنچے اور ابو نے دروازہ کھولا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ گھر تو ایسے چمک رہا تھا جیسے 3 سے 4 میڈز روز دن میں 2 بار صفائی کر کے جاتی ہوں۔ گھر سے اتنی اچھی مہک آ رہی تھی جیسے آس پاس کہیں تازے پھول پڑے ہوں۔ جہاں ہم سب لوگ بہت حیران تھے، وہیں دوسری طرف سمرین اتنی ہی خوش تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بلے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی اور بولی، میرا پیارا بلا، میرے پیچھے تم نے سچ میں گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم میں گئیں تو واش روم کو گھیرا دیکھ کر ڈر گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی نہا کر نکلا ہو۔ خالہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ رات کو جب ہم سب ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے تو خالہ نے امی کو کہا کہ کراچی میں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بابا مراد علی سرکار۔ وہ لوگوں کے مسائل ان کے بتانے سے پہلے ہی حل کر دیتے ہیں۔ اگلے دن رات کو خالہ نے واپس جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاتے ہی بابا جی کے پاس جاؤں گی اور وہ اس مسئلے کے لیے جو بھی بتائیں گے وہ کال پر بتا دوں گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اور سب کھانا کھانے لگے۔
پھر صبح خالہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے میں اور مہرین خالہ کے ساتھ پارک گئیں اور ہم نے خوب مزے کیے۔ گھر پر بھائی سمرین اور امی اکیلے تھے اور خالہ کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی امی کے پاس ہی تھے۔ امی نے کچن کا کام نپٹایا اور اپنے روم میں آرام کرنے جا رہی تھی کہ ان کو سمرین کے روم سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ جیسے ہی اوپر گئیں تو کسی بچے کا سایہ تیزی سے ان کے سامنے سے گزر گیا اور سمرین کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور کلمہ پڑھنے لگیں۔ پھر امی نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سمرین کے ساتھ بہت سارے کالے سائے بیٹھے ہیں جو بہت ہی خوفناک تھے، اور ایک لڑکا سمرین کے بالکل سامنے بیٹھا تھا جس کا منہ اور آنکھیں بالکل بلے جیسی لگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر امی ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگیں تو سیڑھیوں سے گر گئیں۔ ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سر پر بھی گہری چوٹ آئی۔ اس کے بعد امی بے ہوش ہو گئیں۔ ہم جیسے ہی گھر آئے تو امی بے ہوش تھیں۔ 1 گھنٹے بعد امی کو جب ہوش آیا تو امی نے ہمیں پوری بات بتائی اور کہا کہ تم لوگ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ سچ میں کوئی دوسری مخلوق ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ سمرین بالکل ان کے کنٹرول میں ہے اور وہاں ایک سایہ تو بالکل بلے جیسا تھا۔ میں وہ منظر بھول نہیں پا رہی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے آس پاس 9 سے 10 کالے سائے بیٹھے تھے اور وہ ان کے بیچ انہی کے جیسی لگ رہی تھی اور بہت خوش تھی، جیسے وہ ہمیں جانتی ہی نہیں اور وہی اس کی فیملی ہوں۔ اب شام ہو گئی اور خالہ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ خالہ نے امی کو کہا کہ سمینہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں 1-2 دن اور رک جاتی ہوں۔ تو امی نے کہا نہیں، میں بس چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے بابا جی کو سمرین کے بارے میں بتاؤ اور ہم اس کا علاج کروا سکیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ سمرین ہمیں بالکل بھول جائے گی۔ اس کے بعد خالہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی جاتے ہی خالہ نے بابا جی سے رابطہ کیا اور ان کو سمرین کی تمام حالت بتائی۔ تو بابا جی نے کہا وہ جنات کے پورے کنبے کی گرفت میں ہے۔ دراصل یہ جنات کئی صدیوں سے اس جگہ کے مقیم ہیں۔ پہلے یہاں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا اور یہ ان لوگوں کا گھر تھا۔ پھر یہاں انسانوں کی آبادی آ گئی اور آبادی بڑھنے لگی اور یہاں ڈھیروں گھر بن گئے۔ یہ لوگ انسانوں کے ساتھ یہیں رہنے لگے، مگر یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے سوائے ان کے جو انہیں دیکھ سکتے تھے اور ان کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر اپنا بھیس بدل کر گھومتے ہیں، کبھی انسان تو کبھی جانور، یہ کوئی بھی روپ لے سکتے ہیں۔ جب تم لوگ گھر میں شفٹ ہوئے یہ ایک بلے کے روپ میں تم سے ملا اور تمہاری چھوٹی بیٹی کے پیار اور توجہ نے اس کو اس کا عاشق بنا دیا۔ اب یہ بچی پر پوری طرح قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہ آزادی سے یہاں رہ سکے۔ پھر بابا جی نے کہا تم فکر مت کرو، اس بچی کا علاج ہو جائے گا۔ اور پھر خالہ سے مزید کہنے لگے اس کے لیے ہم روحانی پانی پڑھ کر دیں گے، وہ اس کو پلانا۔ اس پانی کے پیتے ہی وہ جن اس کے اندر سے نکل جائے گا اور پھر اس کو داتا دربار لے جانا۔ یہ پانی پینے کے بعد اس کو گہری نیند آئے گی اور جب یہ اٹھے گی تو اس کو پچھلی کوئی بات یاد نہیں ہوگی کیونکہ وہ جن اس میں سے نکل چکا ہوگا۔ داتا دربار پہنچتے ہی اس کو ایک کمرے میں بٹھا دینا اور جیسے ہی اس میں پھر سے تبدیلی آنے لگے وہ پانی اس پر چھڑک دینا، یہ پھر سے پاک ہو جائے گی۔ باقی کام ہمارا ہے، ہم یہیں سے اس جن کو اور اس کے پورے خاندان کو داتا دربار میں قید کر دیں گے کیونکہ وہ جن اور اس کا کنبہ اب اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان جنات کی نہ تو دشمنی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دوستی، کیونکہ ان کی نظر میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ اس بچی نے اس کو خود اپنے قریب کر کے اپنے وجود میں داخل ہونے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے ہی وہ اس کے وجود میں گھس پایا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ان جنات کو ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے وہاں کہ جہاں ان کو کوئی خود اجازت دے دے۔
اس کے بعد بابا جی نے خالہ کو وہ پانی ایک بوتل میں ڈال کر دے دیا اور خالہ نے وہ پانی خالو کے ہاتھ ہمیں بھجوا دیا۔ پھر کال پر امی کو تمام بات تفصیل سے سمجھا دی۔ امی نے خاموشی سے فون رکھا اور ہمیں بنا کچھ بتائے اپنے کمرے میں چلی گئیں تاکہ سمرین کوئی بات نہ سن لے۔ اگلے دن امی ہمیں شاپنگ کے لیے لے گئیں اور وہاں کیفے میں بیٹھ کر ہمیں پوری بات بتائی۔ میں نے امی سے کہا مگر ہم وہ پانی سمرین کو پلائیں گے کیسے؟ وہ جن تو اس کو یہ پانی نہیں پینے دے گا۔ امی نے کہا جیسا کہ بابا جی نے کہا ہے کہ پانی کو اس پر چھڑکنا ہوگا، اس سے جن باہر نکل جائے گا، پھر اس کے بعد ہی اس کو پانی پلانا ہوگا۔ پھر ہم لوگ پوری پلاننگ کرنے کے بعد گھر آ گئے اور نارمل بیہیو کرنے لگے۔ امی نے ابو کو سب کچھ پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ اب دوپہر کا وقت تھا۔ امی نے سمرین کی فیورٹ چکن بریانی بنائی اور ہمت کر کے اس کے کمرے میں گئیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سمرین ایک دم نارمل بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی کی جان میں جان آئی۔ سمرین بریانی دیکھ کر اچھلتی ہوئی آئی اور پلیٹ امی کے ہاتھوں سے لے کر فٹافٹ کھانے لگی۔ کھاتے کھاتے ہی اس کے انداز میں فرق آنے لگا اور وہ امی سے کہنے لگی کہ اور بریانی دو۔ اس کی آواز بدلنے لگی اور چہرے کے زاویے بھی بدل رہے تھے۔ امی نے فوراً پاک پانی نکالا اور اس پر چھڑک دیا۔ پانی کے چھڑکاؤ سے وہ ایک دم نارمل ہو گئی اور بولی بریانی کا تو پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کھائی ہی نہیں۔ تو امی بولی لاؤ میں اور لا کر دیتی ہوں، تم کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ، آج ہم نے داتا دربار جانا ہے۔ میں نے وہاں دیگے دینے کی منت مانی تھی، آج وہ منت اتارنی ہے۔ تو سمرین بولی ٹھیک ہے امی۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے سمرین کو پاک پانی پلا دیا اور سمرین کو نیند آنے لگی اور وہ سو گئی۔ اب سمرین کو سوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ تو امی نے مجھ سے کہا کہ سمرین کو اٹھاؤ اور کہو کہ داتا دربار جانا ہے۔ بابا جی نے کہا تھا کہ یہ کام عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہوگا۔ میرے بہت اٹھانے پر سمرین اٹھ گئی اور میں نے اس کو امی کا پیغام دے دیا اور کمرے سے باہر آ گئی، کیونکہ سمرین کے کمرے سے میری کچھ بری یادیں وابستہ ہیں جنہیں میں آج تک نہیں بھول پائی۔ اب ہم لوگ داتا دربار کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم دربار پہنچے تو سمرین کو ایک خاص کمرے میں لے گئے اور سمرین کو وہاں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد سمرین کے انداز بدلنے لگے، اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ تو امی نے فوراً وہ پانی دوبارہ اس پر چھڑکا تو ہمیں ہوا میں ایک دھواں اڑتا نظر آیا جو تیزی سے اڑتا ہوا جنگلے کے سوراخ سے دربار میں داخل ہو گیا، اور تبھی بابا جی نے اپنا کام انجام دیا اور اس جن کو اور اس کی پوری فیملی کو دربار میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ہم سمرین کو فوراً واپس گھر لے آئے۔ سمرین کو تیز بخار ہو گیا تھا، تو امی نے خالہ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کام تو ہو گیا جیسے بابا جی نے کہا تھا، مگر سمرین کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ دوا بھی دی ہے مگر بخار ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ خالہ فوراً بابا جی کے حضور حاضر ہوئیں اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا جی نے کہا ایک چھوٹا لال رنگ کا کپڑا لو اور ڈوری سے باندھ لو، اس کو اس پاک پانی میں بھگو کر اس بچی کے گلے میں ڈال دو، ایسا 7 دن تک کرنا ہے۔ اس کے بعد لال کپڑے کو کسی نہر میں بہا دو۔ امی نے بالکل ایسا ہی کیا اور سمرین بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اس منحوس گھر میں مزید نہیں رہ سکے، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں تازہ ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ سمرین کو آج بھی ان باتوں کا نہیں پتا کیونکہ بابا جی نے منع کیا تھا۔ خالہ جہاں بھی کالا بلا دیکھتی ہیں آج بھی ڈر جاتی ہیں۔ اب ہماری لائف میں کوئی کالا سایہ نہیں ہے اور ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اپنے رب اور بابا جی کا شکر ادا کرتے کرتے سو جاتی ہوں۔